الحمدللہ کوئی بےمانی نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے. بےمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو. ہم نے جتنی باتیں، اس سے بڑی بات ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے اور ہم نے کہا آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں. آپ نے اس کا دعویٰ دیکھا اور سنا کہ الحمدللہ کوئی بےایمانی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے بےایمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو. میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے ہی ریسرچ پیپر سے کتنا بڑا بےایمان ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا. یہ اس نے فرقہ لانچ کر دیا ہے جس میں صحابہ کرام علی مردوان کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، اولیاء کرام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، محدثین اور فقہا کی گستاخیاں کرنے والے. اس نے فرقہ لانچ کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ جناب ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے ہیں. ہم نے کہا کہ کاؤنٹر ویریفائی آپ خود کریں. دوستو آج میں آپ کو اس کے ہی ریسرچ پیپر سے دکھانے والا ہوں اور اب آپ خود کاؤنٹر ویریفائی کریں کہ کتنا بڑا یہ بےایمان ہے. پہلے تھوڑا بےایمان تھا اور مزید بےایمان ہوا، اب تو اس کے سر پر بےایمانی کا بڑا تاج ہے. یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، 2015 میں اس نے لکھا ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث لکھتے ہیں اور میں آپ کو بعد میں دکھانے والا ہوں کہ اس نے کس طرح اسی حدیث میں بےایمانیاں کی ہیں. یہاں تھوڑا بےایمان تھا، حدیث مکمل لکھی، اس کے بعد اس نے جو بےایمانیاں کی ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں. صفحہ نمبر 2 پہ سیدنا علی جمل اور صفین میں حق پر تھے. حدیث نمبر 2 لاتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین اور ان کے ساتھی، پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا یعنی خوارج. اور اس الگ ہونے والے فرقہ سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. یعنی 2 فرقے ہوں گے مسلمانوں کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تیسرا فرقہ نکلے گا. اب یہ جو 2 فرقے ہیں ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا یہ اس تیسرے یعنی خوارج سے قتال کرے گا. اب یہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو دوسرا ہوگا وہ حق کے کم قریب ہوگا، اور جو خوارج کا ہوگا اس سے یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتال کرے گا. اب یہاں ترجمہ اس نے لکھا ہے کہ وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. اب 2015 میں اس نے لکھا ہے اور 2016 میں اس نے یہ ہے زیادہ قریب ترین ہوگا، اس کو اس نے مٹا دیا، زیادہ کو مٹا دیا. اس نے کہا کہ اس وقت حق کے قریب تر ہوگا، حق کے قریب تر ہوگا 2016 میں. اس کے بعد 2017 اور 2019 میں، اور اب جو اس کا ریسرچ پیپر چل رہا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا. وہ فرقہ جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا اس نے وہ ترجمہ ہی نہیں کیا. یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. صفحہ نمبر 10 پہ حدیث نمبر 21 لائے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا. اقرب الی الحق ہوگا. بھئی ترجمہ کدھر گیا؟ ترجمہ کھا گئے، بےایمانی نہیں ہے. اقرب الی الحق جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا وہ قتال کرے گا خوارج سے. یہ بےایمانی ہے. حدیث کا ترجمہ ہی کھا گئے. کہتے ہیں کاؤنٹر ویریفائی کریں. جناب آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. یہ مسلم کی حدیث ہے 2459. اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں اس میں کیا ترجمہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ہوں گے،
ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہ میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا۔ زیادہ حق کے لائق ہوگا وہ گروہ اس تیسرے خوارج کے گروہ سے قتال کرے گا۔ اب اس نے 2015 میں زیادہ حق کے قریب ترین ہوگا وہ لکھا۔ اب جناب یہ 2019 کے بعد اب تک اس نے اس کا ترجمہ ہی ختم کر لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بغض ہے۔ اب اس نے ترجمہ کیوں ختم کیا، ان سے پوچھیں۔ کیونکہ حق کے زیادہ قریب ترین گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حق کے قریب کون ہوگا، تھوڑا قریب کون ہوگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ اب یہ تو ماننا نہیں چاہتا، یہ تو بغض رکھتا ہے۔ اب اس لیے اس نے حدیث کی تحریف کی اور ترجمہ ہی نہیں کیا، اور آگے اس نے اس کو کیسے بدلا، آگے نوٹ، اقرب الحق سے مراد حق والا گروہ۔ اقرب الحق یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کہ زیادہ قریب، حق والا گروہ، حضرت علی کو حق والا گروہ کہہ دیا۔ بھئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حق کے زیادہ قریب ہے وہ ہوگا، اور اس نے تعریف کر کے کیا لکھا، حق والا گروہ، یعنی دوسرا گروہ پھر باطل والا ہوگا۔ دو گروہ ہوں گے نا، ان میں سے پھر تیسرا نکلے گا، تو دوسرا گروہ کو باطل ہوگا وہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کس طرح اس نے حدیث کی تحریف کی۔ آگے قرآن پاک کی آیت نقل کی ہے، صرف آیت کا نمبر دیا ہے، ترجمہ نہیں لکھا۔ یہاں بھی دھوکہ دینے اور قرآن پاک میں تعریف کرنے کی پوری اس نے کوشش کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کے واضح کفر کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167۔ ترجمہ نہیں لائے۔ بھئی ترجمہ لاتے تو معلوم ہوتا کہ یہ آپ نے جو دھوکہ دیا ہے یہ کس انداز سے دھوکہ دیا ہے۔ پورا ترجمہ تو کریں، جب آپ پورا ترجمہ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی اس کا فراڈ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 167، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اس دن یہ جو منافق ہیں مومنوں کے بجائے کافروں کے زیادہ قریب ہوں گے غزوہ احد میں، کیونکہ منافق جو وہ دل میں کفر رکھتے ہیں، لیکن جب غزوہ احد ہوا تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ مومنوں کے بجائے کافروں کے زیادہ قریب ہو گئے۔ اب اس میں کہاں حق والا گروہ اور کس طرح تعریف کی۔ اب اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ مومنوں کے بجائے کافروں کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، تو معنی تو وہی بن گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ دوسرا گروہ حق پر ہوگا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم مجرم بن جاؤ، عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ تو بنو امیہ سے دشمنی کی وجہ سے انجینئر صاحب نے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو بنی امیہ میں صحابہ بھی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دو گروہ ہوں گے، ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ترین گروہ ہوگا وہ خوارج کے ساتھ قتال کرے گا، چونکہ دوسرے گروہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ حق کے قریب ہوگا لیکن زیادہ قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ ہوگا۔ تو حدیث میں تعریف کتنی بے ایمانی ہے، کتنا دھوکہ ہے، کتنا بغض ہے۔ کہتا ہے ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا۔ ابھی آپ نے تو فرقہ ایسا لانچ کیا ہے کہ ہر بچہ آپ کا ماننے والا صحابہ کا دشمن بنا پھر رہا ہے، اولیاء کرام کا دشمن بنا پھر رہا ہے، محدثین کا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو آپ کے فرقے کا ہر بندہ اللہ کے ولیوں سے جنگ کرتا پھر رہا ہے۔ بابت شہ کوئی نہیں، یہ نعرہ کس چیز کا ہے؟ یہ آپ نے فرقہ لانچ کیا ہے اللہ کے ولیوں کے خلاف، ان منگولوں کی سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم منگولوں کے بچے ہیں، ہم منگول ہیں، ہم نے تمہیں ایسا کرنا ہے، ہمارے منگولوں نے ایسا کیا تھا۔ اور اسی کے باب البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 269 نمبر روایت میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جاہلی نسب پر فخر کرے، جاہلی نسب پر فخر کرے
उससे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले। और ये बात किनाया से नहीं कहना, डायरेक्ट कहना कि बेशर्म आदमी जाहिली नस्ब पर फख्र कर रहा है। तो 269 ये याद रख लें, जो जाहिली नस्ब पर फख्र करे उसके बारे में अलबानी ने कहा यह सही रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जाहिली नस्ब पर फख्र करे उससे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले। और उससे ये बात किनाया से नहीं कहना। तो इतना जाहिल आदमी है जो मंगोलों पर फख्र कर रहा है, जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया, अल्लाह के वलियों का कत्ल किया, अब वो कितना आगे बढ़ा, ये अल्लाह के वलियों का दुश्मन बन गया है। और किस तरह इसने ये फिरका लॉन्च किया है, यहाँ तक कि हदीसों में तहरीफ कर रहा है, कितनी बड़ी बेईमानी कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का तर्जमा नहीं कर रहा। हजरत अली के बारे में जो हक के ज्यादा करीब तरीन अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिर्फ इसने कह दिया हक वाला गुरो। भाई हक के ज्यादा करीब ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तारीफ कर रहे हो और कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेईमानी नहीं करते। बेईमानी वो करते हैं जिन्होंने फिरके बनाए होते हैं। सबसे बड़ा बेईमान तो तू है, तू नया फिरका बनाया है और इस फिरके की बुनियाद तूने रखी है अल्लाह की वलियों की दुश्मनी पर। और अल्लाह फरमाता है 6502 मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। जो अल्लाह के वलियों से ऐलान जंग करेगा वो ज़लील व ख्वार होगा। जैसे आपने पिछले दिनों देखा इसकी एकेडमी में इसके शागिर्द ने इसको ज़लील व ख्वार किया, इसके सामने कह दिया कि तुम शिर्क कर रहे हो, तुम शिर्क कर रहे हो, हम तो किसी बाबे को नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। इसके सामने ये जो किताबें इसने रखी हैं बुखारी मुस्लिम, कहते हैं इनको हम नहीं मानते, तुम शिर्क कर रहे हो। तो इसके ही चेले, इसके ही शागिर्द इसको मुशरिक कह रहे हैं। तो ऐसे मुशरिक से बचें जो इसके चेले इसको मुशरिक कहें। और ये कितना ये बेईमान आदमी हदीस में किस तरह से ने तारीफ की, मैंने इसके ही रिसर्च पेपर से आपको दिखाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।